یہ ایک دعا کی وہ کیفیت کے جو زیادہ محمود ہے، جس کی زیادہ فضیلت ہے. اذ نادا ربہ ندان خفیا، جبکہ پکارا اس نے اپنے رب کو اخفاء کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ. قال رب انی وہن العظم منی. اب یہ ان کی دعا یا سرگوشی یا مناجات آ رہی ہے. عرض کیا حضرت زکریا نے، پروردگار میرے رب، بے کے نیچے زیر ہے، یہ اصل میں قائم مقام ہے. یہ کا ربی کا در حقیقت مخفف ہو گیا اور یہ کے بجائے صرف زیر رہ گئی. اے میرے رب، انی وہن العظم منی. لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ میری ہڈیاں کھوکھلی ہو چکی ہیں، میری ہڈیاں کمزور پڑ چکی ہیں، میری ہڈیوں کا گودا خشک ہو چکا ہے. وہن کہتے ہیں کسی چیز کی کمزوری کو، اسی سے لفظ توہین بنا ہے. کسی کے وقار کو اور کسی کے مقام کو کمزور کرنا، یہ در حقیقت کسی کی توہین ہے. تو یہی وہ لفظ ہے جو حضور نے استعمال کیا تھا کہ ایک دور آئے گا کہ تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا اور پھر حال یہ ہوگا کہ دنیا کی اقوام تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی. صحابہ نے پوچھا مل وہن یا رسول اللہ، حضور وہ کون سا وہن ہے جو مسلمانوں میں اس دور میں پیدا ہو جائے گا کہ وہ اغیار کے لیے اور اعداء کے لیے لقمہ تر بن جائیں گے. تو حضور نے پھر اس کی وضاحت فرمائی کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا محبوب ہو جائے اور موت سے انسان بھاگنے لگے. تو یہ وہ وہن ہے کہ جو اقوام میں جب پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ امت مسلمہ ہو، کسی مسلمان قوم میں بھی اگر یہ اوصاف پیدا ہو جائیں گے تو پھر وہ اعداء و اغیار کے لیے ایک لقمہ تر بن جائے گی. وہ لفظ آیا کہ انی وہن العظم منی. اور میں جب بھی یہ الفاظ پڑھتا ہوں مجھے حضرت عمر فاروق کا وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ حج سے واپس آ رہے ہیں مدینہ منورہ کی طرف، اور راستے میں ایک جگہ آتا ہے کہ آپ لیٹ گئے، زمین پر ریت پر لیٹ کر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور مناجات کی، پروردگار میری ہڈیاں چٹک گئی ہیں، میرے اعضاء اور میری قوتیں جو ہیں ان میں اب اضمحلال ہے. پروردگار مجھے اٹھا لے اس سے پہلے کہ کوئی شرمندگی والا معاملہ جو ہے وہ پیش آئے اور میں ان بھاری ذمہ داریوں کا حق ادا نہ کر سکوں. اسی طرح کا یہ انداز ہے. قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا. اور میرا سر جو ہے وہ سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے. بڑا ہی بلاغت کا مفہوم ہے کہ جب بالکل سر جو ہے بال سفید ہو جائے تو جیسے ایک شعلہ سا ہو، سر جو ہے وہ بھڑک اٹھا ہے سفیدی سے، یعنی سفیدی ہی سفیدی ہے. اب کہیں سر کے بالوں میں کہیں کوئی سیاہی کا عنصر باقی نہیں رہا. واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. اور اے رب میرے، میں تجھے پکار کر کبھی بھی نامراد نہیں رہا. یہ ہے وہ اعتماد. دعا کی اصل روح جو ہے وہ اعتماد اور توکل ہے کہ اللہ سے مانگا جائے تو پورے یقین کے ساتھ مانگا جائے کہ پروردگار میں نے جب بھی تجھ سے مانگا تو نے دیا، میں نے جب بھی درخواست کی تو نے کبھی ٹھکرائی نہیں، میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تجھ سے مانگ کر محروم اور نامراد رہا ہوں. اور یہ بھی تلقین ہے جو حضور نے فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے جب بھی دعا کرو اس یقین کے ساتھ کرو کہ اللہ قبول فرمائے گا. کبھی یہ نہ سمجھو کہ دعا قبول نہیں ہوگی، بلکہ بظاہر اگر جو چیز تم نے اللہ سے مانگی تھی وہ نہ بھی ملے تب بھی یہ کبھی خیال نہ کرنا کہ اللہ نے دعا قبول نہیں کی. قبولیت دعا کی مختلف صورتیں ہیں جو حضور نے ہمیں بتائی. کبھی تو جو چیز انسان مانگتا ہے اللہ وہی عطا کر دیتا ہے، اگر علم خداوندی میں یہ ہو کہ اسی میں اس کی بہتری ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا تھا پہلے رکوع میں کہ کبھی انسان ایسی چیز مانگ بیٹھتا ہے کہ جو حقیقتاً اس کے لیے مضر ہوتی ہے. انسان وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ. تو اللہ تعالیٰ کمال رحم و کرم سے وہ شے نہیں دیتا بلکہ کوئی بہتر چیز عطا کرتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس دعا کو توشہ آخرت بنا دیا جاتا ہے. بہرحال دعا کبھی ضائع جانے والی شے نہیں ہے. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. اور اے رب میرے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں تجھے پکار کر محروم اور بدبخت رہا ہوں، نامراد رہا ہوں. اب یہاں دیکھتے جائیے، زکریا، خفیہ، شقیہ، یہ اس طریقے سے یہ قوافی جو ہے ملتے چلے جائیں گے اور ایک ردم ہے. آیات چھوٹی چھوٹی ہے، جب اس کو کوئی قاری پڑھ رہا ہو ترتیل کے ساتھ تب وہ اس کا جو حسن صوتی اس میں ہے، اس کے جو اثرات ہیں وہ پورے طور پر نمایاں ہوتے ہیں. اور قرآن مجید کی واقعی یہ اس کی تاثیر کا ایک رخ بھی ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اس کے جو صوتی اثرات ہیں ان میں بھی ایک اثر ہے، اور وہ بھی انسان کے اندرونی شخصیت کے بعد ایسے مخفی تاروں کو چھیڑتا ہے یہ صوتی انداز جو قرآن کا ہے کہ جس کو آپ زبان سے بیان نہیں کر سکتے. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ